اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستہ رازے کلید کرم کشا سربراہ شاہ کری. میں حضور کی بارگاہ میں عزیزہ پیش کرتا ہوں خطیب اہل سنت مقرر بے مثال حضرت علامہ مولانا سید عارف نور العین چشتی ہوا شریف کی بارگاہ میں عزیزہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت کرسی خطابت میں تشریف لے آئیے. ان کا استقبال ان کا ویلکم خیر مقدم کرنے سے پہلے ہم اور آپ استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والدين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء شريعته وخلفاء سنته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك دائما يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سورہ ملک کی پہلی آیت کی میں نے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت. قرآن سن کے بھی آج کل کے مسلمانوں پر کچھ اثر ہوتا نہیں. ایسا لگنا چاہیے کہ آپ قرآن سن رہے ہیں. قرآن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کو دیکھو وہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ قرآن کو مٹا دو، قرآن کو جلا دو، قرآن سے آیتیں نکال لو. کیونکہ جب ماننے والے ایسے ہیں تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. زور سے کہیں سبحان اللہ. قرآن جب پڑھا جائے تو بندہ مومن کے جسم میں ایک حرارت آ جانی چاہیے، مگر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا. کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے. اس کے ہاتھ میں تھوڑی سی بادشاہت ہے یا ساری بادشاہت ہے؟ ابھی بھی چپ. یہ تو عقیدہ سب کا متفقہ عقیدہ ہے نا کہ ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں. بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت. اس کے ہاتھ میں زمین کی بادشاہت، اس کے ہاتھ میں آسمان کی بادشاہت، اس کے ہاتھ میں ہر خطے، ہر ملک، ہر شہر، ہر گاؤں کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں. ان الفضل بید اللہ، شک مت کرنا سارا فضل اسی کے ہاتھ میں. سارا فضل اسی کے ہاتھ میں. سارا فضل اسی کے ہاتھ میں. پھر وہ جسے چاہتا ہے
دے دیتا ہے، ساری بادشاہت اسی کے ہاتھ میں۔ تو یہ ماں باپ سے پوچھو کہ فضل کیا ہے، تو وہ کہیں گے میرے بیٹے اللہ کا فضل ہے۔ جس کے پاس مکان نہ ہو اس سے پوچھو، وہ کہے گا مکان میرے رب کا فضل ہے۔ جس کے پاس روزگار نہ ہو اس سے پوچھو، وہ کہے گا روزگار فضل ہے۔ جس کے پاس صحت نہ ہو اس سے پوچھو تو وہ کہے گا صحت میرے رب کا فضل ہے۔ یعنی اب کسی کے پاس آنکھ نہ ہو تو اس سے کہو کہ فضل کیا ہے، تو وہ کہے گا آنکھ کا مل جانا میرے رب کا فضل ہے۔ جو نعمت اس کے پاس ہے نہیں اس بندے سے پوچھو تو وہ کہے گا کہ میرے رب کا فضل، جو نعمت ہے نہیں اسی چیز کا میں منتظر ہوں، تو سارا فضل اس کے 10 منٹ کی تقریر ہوگی، بس 10 منٹ میں ذرا قاعدے سے سن لیں کہ لگے کہ ہاں آپ لوگ سننے والے لوگ ہیں۔ اگر سب کا کان سلامت ہے تو زور سے کہیں سبحان اللہ۔ تو کہا سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارا فضل۔ اگر آپ صرف فضل بولیں گے نا تو 30 نیکیاں ملیں گی، صرف فضل بولیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ کے ہاتھ میں سارا فضل۔ اب ایک آیت اور سن لیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بیدک الخیر۔ سارا خیر اللہ کے ہاتھ میں، سارا خیر اللہ کے ہاتھ میں۔ مجھے بتائیں نماز پڑھنا خیر ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ جب تک وہ کسی کو توفیق نہ دے وہ پڑھ نہیں سکتا۔ تو یہ مسجد خیر، یہ دین خیر، یہ ماں باپ خیر، یہ بزرگان دین خیر، قرآن مجید خیر، عزت خیر۔ تو اللہ نے کہا میرے ہاتھ میں سارا خیر، میرے ہاتھ میں سارا خیر، ساری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں، سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں، سارا خیر اللہ کے ہاتھ میں۔ فتح مکہ کے دن نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایران، کیسر و کسرا، روم، ان تمام ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہودیوں نے کہا آپ کس گمان میں ہیں، کس خیال میں ہیں؟ مکہ فتح کرنا اور بات ہے، کیسر و کسرا لے لینا آسان نہیں، کیونکہ وہ اس وقت بہت بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے کہیے پروردگار، اے پالنہار، اے رب ذوالجلال، ساری بادشاہت کا مالک، ساری سلطنت کا مالک، سارے خیر کا مالک، سارے فضل کا مالک تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ ذرا غور کریں، زبان ہے محبوب کی، زبان ہے نبی کی، آیت ہے رب کی، آیت اتری اور کہا اے نبی یہودیوں نے آپ کی زبان پر اعتراض کیا ہے، ان یہودیوں سے آپ کہہ دیجئے کہ بادشاہت، خیر، فضل ان کے باپ کی جاگیر نہیں، مصطفیٰ کے رحمان کی جاگیر ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ساری میں اگر کسی کو بادشاہت دیتا ہوں نا تو چھین بھی سکتا ہوں، چھین بھی سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذرا شان دیکھیں، اس نے کہا محبوب آپ کہہ دیجئے جسے میں چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، بیدک الخیر، سارا خیر اللہ کے ہاتھ میں، سارا خیر اللہ کے ہاتھ میں، سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں، ساری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں۔ اور علماء ترجمہ کرتے ہیں ید کا، عربی میں ید کہتے ہیں ہاتھ کو، عربی میں ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ ید کا ترجمہ علماء کہتے ہیں دست قدرت۔ کیا کہتے ہیں؟ دست قدرت، کیونکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہاتھ سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اگر اس کا ہاتھ مان لو گے تو سینہ اور کندھا بھی ماننا پڑے گا، اور سینہ اور کندھا مان لو گے تو پیٹ بھی ماننا پڑے گا،
جب پیٹ مان لو گے پاؤں بھی ماننا پڑے گا. جب یہ سب کچھ مانتے چلے جاؤ گے تو پھر وہ اللہ نہیں ایک انسان بن جائے گا, ایک مخلوق تیار ہو جائے گی, اور میرا رب ان سب چیزوں سے پاک ہے. وہ اب ترجمہ جو علماء کر رہے ہیں دستے قدرت, اب اس کا ہاتھ کیسا ہے, اس کی شان کیسی ہے, وہ اپنی شایان شان کے لائق ہے. اب ہم جیسے ہمارا ہاتھ ویسے ہمارے رب کا ہاتھ ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمارا ہاتھ کا حال یہ ہے کہ کبھی طاقتور ہے, کبھی کمزور ہے, کبھی موجود ہے, کبھی مٹ جانا ہے, اور ہمارا رب ان سب کمزوریوں سے پاک ہے. تو اب اس کا ترجمہ اب تلاش کرنا ہوگا کہ اللہ کا ہاتھ ہے کیا, زندہ باد زندہ باد. اللہ کا ہاتھ ہے کیا, یہ تو پتہ کرنا پڑے گا نا, کیونکہ فضل تو اسی کے ہاتھ میں, بادشاہت تو اسی کے ہاتھ میں, خیر تو اسی کے ہاتھ میں. اب اس ہاتھ کو تلاش نہیں کرو گے تو پھر مومن اور مسلمان کیسے, ڈھونڈنا تو پڑے گا نا کہ اس کا ہاتھ ہے کہاں. تو اب کسی اور کتاب سے نہیں بلکہ جس کتاب میں اس نے اپنے ہاتھ کا ذکر فرمایا ہے اسی کتاب سے تلاش کرو. قرآن مجید فرقان حمید میں کہ کہاں اللہ نے اپنے ہاتھ کا ذکر وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے, تو ایک آیت کریمہ ہے جہاں پر اس کے ہاتھ کی وضاحت ہو رہی ہے. کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. محبوب صلح حدیبیہ کے وقت جن لوگوں نے آپ سے بیعت کیا ان لوگوں نے آپ کی بیعت نہیں بلکہ اپنے اللہ کی بیعت کی, زندہ باد زندہ باد. اللہ کی بیعت کیا. اور کہا ید اللہ فوق ایدیہم, ید اللہ فوق ایدیہم. جو صحابہ کا ہاتھ نیچے ہے اور آپ کا ہاتھ اوپر ہے, اے میرے محبوب آپ کا جو ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے یہ آپ کا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. تو نیچے تو صحابہ کا ہاتھ, اوپر مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ. اللہ نے کہا اے میرے محبوب وہ ہاتھ آپ کا نہیں اللہ کا ہے, اللہ کا ہے. اب کیا پتا چلا, فضل اللہ کے ہاتھ میں, خیر اللہ کے ہاتھ میں, بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں, اور مصطفیٰ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا, حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ. قرآن چھاٹ چھاٹ کے مت پڑھا کرو, پورا پڑھا کرو. اور اگر آپ کے عقیدے سے قرآن کی آیت ٹکرا جائے تو عقیدے پر زور نہ دو, قرآن پر زور دو, کیونکہ قرآن سے جو عقیدہ ہے وہی صراط مستقیم ہے, وہی ہدایت کا راستہ ہے. ہم صرف اس لیے اپنے کو سنی نہیں کہتے کہ ہم کرس والے ہیں, چادر والے ہیں, گاگر والے. ہم اس لیے سنی نہیں کہتے, ہم اس لیے سنی کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ قرآن سے ٹکراتا نہیں بلکہ قرآن کے تابع رہتا ہے. اپنے عقیدے کو قرآن کے اوپر مت لے آؤ بلکہ قرآن کو اپنے عقائد کے اوپر رکھو, کیونکہ جب قرآن تمہارے عقیدے اور نظریے کے اوپر رہے گا وہی عقیدہ حق اور درست ہے, ورنہ دھتکار دیے جاؤ گے. اس غلط فہمی میں نہ رہنا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں, سارا خیر اللہ کے ہاتھ میں, ساری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں, اور مصطفیٰ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہہ دیا. اب دنیا والوں کو اس نے بتا دیا کہ مجھ تک پہنچنا تمہارے بس کی بات نہیں, کیونکہ میں اپنی شان ایسی رکھتا ہوں کہ جس سے بات کروں, جس پر اپنا احکام اتاروں وہ میرا نبی ہوگا, نبی ہوتا ہے. مجھ تک پہنچ نہیں سکتے. تو اب میں نے اپنا ہاتھ اپنے مصطفیٰ کے ہاتھ کو قرار دے دیا. اب بادشاہت چاہیے تو مصطفیٰ سے لے لو, فضل چاہیے تو مصطفیٰ سے لے لو, خیر چاہیے تو مصطفیٰ سے لے لو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, اولاد غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھیں یہ تقریریں جو ہو رہی ہیں
یہ ساری آیت قرآن میں موجود ہے، یہ ساری آیت قرآن میں موجود ہے. کوئی ہم بس یہ انداز ہے تقریر کرنے کا، ورنہ میں زبردستی آپ کو منوانے نہیں آیا، بس گزارش کرنے آیا ہوں کہ اگر قرآن کی آیت ہے تو ذرا غور تو کریں، اور نہیں ہے تو نکال دیں. اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو نکال دیں، وسیم رضوی کی طرح اعلان کر دیں کہ آیت ہم نہیں مانیں گے. ہاں اگر کوئی آیت اہل سنت کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو ہم خود عقیدہ اپنا بدلنے کو تیار ہیں، لیکن کوئی آئے تو صحیح، کوئی بات کرے تو صحیح. یہ نرینا پور کی تاریخ ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہماری نظروں کب یہ نرینا پور کروٹ مار چکا اور کیسے مار رہا ہے یہ سب ہمیں پتا ہے. لیکن آپ اپنے اکابر سے، آپ اپنے بڑوں سے، آپ اپنے دادا پردادا سے ذرا پوچھے تو صحیح کہ وہ کون سے عقیدے اور کون سے نظریے پر ان کا چلنا پھرنا تھا، تو وہ کہیں گے ہمارا عقیدہ وہی تھا جو گرم دیوان کا تھا. وہ کہیں گے ہمارا نظریہ وہی تھا جو اجمیر کے سلطان کا تھا. وہ کہیں گے ہمارا عقیدہ وہی تھا جو بغداد والے بڑے پیر کا تھا. ہمارا عقیدہ وہی تھا جو کربلا کے امام کا تھا. ہمارا عقیدہ وہی تھا جو حیدر کرار سے ہوتے ہوئے محمد رسول آدمی مرنے لگتا ہے نا تو نہ دائیں کوئی نظر آتا نہ بائیں نظر آتا. جن میلادوں میں بیٹھ کر کرسیوں پر جو دوستوں سے بات کرتے ہیں اور تقریریں دھیان سے نہیں سنتے، وہ دوست بھی نظر نہیں آتے. جب موت آتی ہے پورا اس کا پوری زندگی کا جتنا کارنامہ ہے اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتا ہے، گھومنے لگتا ہے. اب نہ مال نظر آئے گا نہ اولاد نظر آئے گی. ہاں اگر کوئی شے نظر آتی تو وہ باقیات الصالحات، جتنی نیکیاں ہیں وہی نظر آتی ہیں. جتنا داؤ پیچ کھیلا ہے نا آپ نے وہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے. مذہب پہ سیاست نہ کرو، عقیدے پر سیاست نہ کرو. سیاست کی جگہ اور ہے، عقیدے پر سیاست نہیں، عقیدے پر پیروی کی جاتی ہے، مذہب کا احترام کیا جاتا ہے. تو جو عقیدہ سلسلہ در سلسلہ ہوتے ہوئے، جو کربلا سے ہوتے ہوئے احمد مختار تک پہنچ رہا ہے، اسی راستے پہ ڈٹے رہو. ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مسلمان فاتح ہوں، کیسر و کسرا ان کے ہاتھ میں آ جائے. یہودیوں نے کہا یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے. کیا ہے؟ کھلواڑ نہیں ہے. فتح مکہ کو حاصل کر لیا، کیسر و کسرا کو بھی آپ لے لیں گے، ایسا ہے نہیں. اللہ نے آواز دی کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے سارا خیر میرے رب کے ہاتھ میں ہے، ساری بادشاہت رب کے ہاتھ میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور ایک وقت آیا کہ جب مسلمانوں نے کیسر و کسرا کو فتح کیا، روم کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، کیا پتا چلا کہ جب زبان مصطفیٰ کی ہو تو وہیں پر اللہ کا ہاتھ رہتا. جب زبان مصطفیٰ جانے رحمت کی ہو تو وہیں پر اللہ کا ہاتھ رہتا ہے. اچھا دیکھیں، نبی نے فرمایا الید العلا خیر من ید السفلا، کہ اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر. تو ہاتھ کا بولنا چلنا اور سماج میں اس کا چلن ہے. کہا تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب نے کہا اے نبی، اے محمد، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، معاذ اللہ، آپ کا اعلان غلط ہے. اس نے ایسے کر کے اعتراض کیا. اللہ نے کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اس کا وجود تباہ و برباد ہو جائے. ہوا نا ایسا؟ تو دیکھیں، جو ہاتھ نبی کے خلاف بڑھا برباد ہو گیا، کیونکہ نبی کے پاس جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. تو اب یہ ہاتھ نکلا اور چلنا شروع ہوا نبی کے واسطے سے، کیونکہ نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے ہاتھ،
ابو بکر صدیق رسول اللہ کے ہاتھ، فاروق اعظم رسول اللہ کے ہاتھ، عثمان غنی رسول اللہ کے ہاتھ، مولا علی رسول اللہ کے ہاتھ، امام حسن رسول اللہ کے ہاتھ۔ اچھا دیکھیں، جب خلیفہ کردار کے اچھے تھے، سچے تھے، تو لوگ جا کر بیعت کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق خلیفہ اچھے، کردار بھی سچا، لوگ بیعت ہو گئے۔ پھر ان کے بعد فاروق اعظم خلیفہ اچھے، کردار بھی سچا، بیعت ہو گئے۔ عثمان غنی خلیفہ سچے، کردار بھی اچھا، بیعت ہو گئے۔ مولا علی خلیفہ اچھے، کردار بھی سچا، بیعت ہو گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ وقت نے کروٹ مارا اور زبردستی خلافت کا دعوے دار یزید آ گیا۔ یزید آ گیا۔ اب لوگ بیعت زبردستی تو ماحول بنا بنا کر اس نے بیعت لیا، مگر حسین کے پیچھے پڑ گیا اور کہتا یہ نہیں ہے کہ آپ کی گردن مجھے چاہیے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا ہاتھ چاہیے، آپ کا ہاتھ چاہیے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری نے سر کا ذکر نہیں کیا بلکہ ہاتھ ہی کا کیا اور فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کی بنا الہ الہ است حسین۔ کہ حسین نے یزید کو سر تو دے دیا مگر ہاتھ نہ دیا، کیونکہ حسین جان رہے ہیں۔ اور حسین ہی کیا، یزید بھی اچھی طرح جان رہا ہے، کہتا ہے مجھے ہاتھ چاہیے، مجھے ہاتھ چاہیے، مجھے ہاتھ چاہیے، مجھے ہاتھ چاہیے۔ حسین نے کہا نہیں دوں گا، کیونکہ یہ ہاتھ صرف حسین کا نہیں، یہ ہاتھ علی کا ہے، یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے، یہ ہاتھ فاروق اعظم کا ہے، یہ ہاتھ ابو بکر صدیق کا ہے، یہ ہاتھ محمد رسول اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ کسی ہاتھ کو اتنی گالی نہیں دی گئی جتنی گالی نبی کے ہاتھ کو دی گئی، جتنا ذلیل و رسوا کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی، لیکن پھر ماحول بدلتا ہے۔ جنگ ہو گئی، شہداء کربلا کے بعد جب اس میدان کارزار سے حضرت علی بن حسین عابد بیمار نکلتے ہیں تو پھر آپ روحانی طور پر لوگوں کو دین کا پیغام اور چھپ چھپ کر لوگ آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے نبی کونین کا ہاتھ ان کے واسطے سے دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا اور خانقاہوں کی صورت میں آج بھی نبی کا ہاتھ سلامت ہے، آج بھی نبی کا ہاتھ سلامت ہے۔ لوگ کہتے ہیں اب آپ کا مجھے ہاتھ چاہیے، میرے سر پہ آپ کا ہاتھ چاہیے۔ یہ ہاتھ کا کلچر آج بھی ہے، لیکن اس ہاتھ کا جو اللہ سے ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ کا ہاتھ بن گیا، اس ہاتھ کے خلاف نہ جانے کیوں لوگ پڑ گئے اور سارے ہاتھ کو تو مانتے ہیں۔ فلاں ملک کا ہاتھ ان کے پیچھے ہے، فلاں نیتا کا ہاتھ ان کے سر پر ہے، فلاں رشتہ دار مالدار کا ہاتھ ان کے پیٹھ پر ہے، سپورٹ میں ہے۔ تو یہ ہاتھ کا خیال اور نظریہ تو ہر جگہ ہے، تو ہم کیوں نہ ناز کریں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ گرم دیوان کا ہے، ہمارے ساتھ کسی کا ہاتھ ہے تو غریب نواز کا ہے، ہمارے ساتھ کسی کا ہاتھ ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، ہمارے ساتھ کسی کا ہاتھ ہے تو وہ کربلا کے امام کا ہے، ہمارے ساتھ کسی کا ہاتھ ہے تو حیدر کرار کا ہے، ہمارے ساتھ کسی کا ہاتھ ہے تو محمد رسول اللہ کا ہے، اور محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہی اللہ کا ہاتھ ہے۔ حضرات محترم، یہ نکاح کی تقریب کے حوالے سے اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک بات اور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی تعظیم و تکریم کریں کم ہے۔ کیا ہے؟ کم ہے۔ یہ خیال چھوڑ دیں کہ بہت زیادہ ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں۔ ارے زیادہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس کی تعریف ہمارا رب خود کر دے تو وہ بندوں کے بس میں نہیں کہ وہ اس کا حق ادا کر سکیں۔
ज्यादा कोई कर सका है? उसने कहा नमाज कायम करो। तो कोई है ऐसा जो कहे बहुत ज्यादा आप नमाज पढ़ चुके, अब कहीं छुट्टी लेकर चले जाए? कभी हुआ है? उसने कहा रोजा रखो। तो अब कोई ऐसा है जो कहे आप बहुत रोजा रख चुके, अब बस कीजिए, छुट्टी पर जाइए जरा 1-2 महीने के लिए इधर उधर जंगल में घूम फिर के आइए। कभी किसी ने कहा आप बहुत कुरान पढ़ चुके, अब बस कीजिए, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। तो क्यों? क्योंकि छुट्टी आपको मिल नहीं सकती, क्योंकि ये हुक्म रब का है। किसका है? रब का हुक्म है। और रब के हुक्म पर बंदा अपनी हैसियत और जिंदगी के हिसाब से चलता है। लेकिन कमा हक कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी नमाज बहुत हो गई, मेरा रोजा बहुत हो गया, मेरी ज़कात बहुत हो गई, मेरी इबादतें बहुत हो गई। कोई ऐसा कह नहीं सकता। तो फिर जिस कुरान में रब ने कह दिया हो वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिस कुरान में रब ने कह दिया हो वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, जिस कुरान में रब ने कह दिया हो वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, जिस कुरान में कह दिया हो फ़इन्नका बिआयुनिना, महबूब की इतनी तारीफ कुरान ने कर दी हो, तो हम और ये और आप कैसे इस लायक हो सकते हैं कि नबी को तारीफ में बढ़ा दे? अरे हम नबी की तारीफ में नबी को बढ़ाते नहीं, बल्कि अपने कमजोर और नातमा बंदगी को तारीफ कर करके बढ़ाते रहते हैं। अपनी औकात को और अपनी शख्सियत को बढ़ाते रहते हैं। याद रखना, नबी की जिसने तारीफ की उसने अपने रब को राजी कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस यदुल्लाह को समझने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह का हाथ, रसूलुल्लाह का हाथ। सुभान अल्लाह। अब ये कहना कि रसूल ये दे सकते हैं, वो नहीं दे सकते, क्यों? इसलिए कि रसूल का हाथ, बोलिए, रसूल का हाथ अल्लाह का हाथ। तो अब रसूल के हाथ को कभी खाली समझा जा सकता है? अगर वो अल्लाह का हाथ ना होते तो खाली हो जाता, जैसे कि हमारा और आपका हो जाता है। लेकिन जब अल्लाह ने कह दिया कि ऐ नबी आपका हाथ मेरा हाथ है, आपका हाथ मेरा हाथ, तो मेरा रब फजल देते देते तुम लेते लेते थक जाओगे, वो देते देते कभी थकता नहीं। तुम खैर मांगते मांगते थक जाओगे, वो करते करते कभी थकता नहीं। तुम बादशाहत लेते लेते थक जाओगे, वो देते देते कभी थकता नहीं। वो इज्जत देने पर कादिर है, सब कुछ देता है। और उसने कहा अब तुम्हें एक रास्ता, एक जगह बताता हूँ। मुझसे एक अहले हदीस साहब ने कहा कि आप इतना ज्यादा घुमाते क्यों हैं? क्या डायरेक्ट मेरा रब नहीं सुन लेता? इतनी हम मेहनत क्यों करें? कभी अजमेर जाएं, कभी कलियर जाएं, कभी बगदाद जाएं, कभी करबला जाएं, थक जाते हैं हम। डायरेक्ट अल्लाह से मांग लें, डायरेक्ट अल्लाह से मांग लें। हमने कहा बिल्कुल, वो मुतलकन समी है। क्या है? समी है। वो गूंगे की भी सुनता है, जुबान वाले की भी सुनता है, वो सुबह भी सुनता है, शाम को भी सुनता है, वो सबकी सुनता है, हर वक्त सुनता है। लेकिन मैंने उनको एक मिसाल दी, क्योंकि लोग आजकल मिसाल दे देकर अपनी जमात फैला रहे हैं। मिसाल दे देकर मिसाली तकरीर आजकल ज्यादा कामयाब हो रही है। तो हमने सोचा कि चलो हम भी एक मिसाल से काम चला देते हैं। तो हमने कहा अगर आपके पास कोई मौलवी साहब आए और कहें मदरसे का चंदा दे दें, हम आप ही के इदारे से आ रहे हैं, तो आपका मामूल ये है 151 या 251। आपने रसीद कटवाई, अभी कटवा ही रहे थे कि आपके भाई आ गए या आपके मोहल्ले के इमाम आ गए। उन्होंने कहा ये मौलाना साहब को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप 251 मामूल के मुताबिक ना दें बल्कि कुछ बढ़ा दें। तो आपने कहा ठीक है, तुम्हारी वजह से, वैसे तो मैं 251 ही देता हूँ, तुम्हारी वजह से अब इन्हें मैं 551 दे रहा हूँ। हालांकि उन्होंने सुना दोनों की। मौलवी साहब जो रसीद काटने आए थे उनकी भी सुन रहे थे, और जो उनके भाई या इमाम बीच में आ गए उनकी भी सुन रहे थे।
मगर उनकी सुनकर इन्होंने बढ़ा दिया, उनकी सुनकर इन्होंने बढ़ा दिया। क्या पता चला कि जब कोई अपना बीच में आ जाता है तो सुनवाई बढ़ जाती है, सुनवाई बढ़ जाती है। हमारा रब सुनता सबकी है, लेकिन इस बीच में हमारी दुआ में अगर जरिया गरीब नवाज बन जाए, अगर बड़े पीर बन जाए, अगर इमाम हुसैन बन जाए, अगर मौला अली बन जाए, अपने को मुकाबले में मत लाया करो। इनकी कुर्बानियां देखो और अपनी हैसियत देखो। कोई है ऐसा जो अल्लाह के नाम पर अपने पूरे खानवादे को और अपने पूरे दोस्तों को कुर्बान कर दे? कोई है ऐसा? अरे इनकी कुर्बानियां भी देखा करो, बस मुकाबला मत किया करो। ये जब बीच में आ जाते हैं, पहले रब तेरी सुन रहा था, लेकिन जब ये बीच में आ गए तो वो कहता है इससे पहले मैं सिर्फ सुन रहा था, लेकिन ये जब बीच में आ गए तो ये सुनना मुझे पसंद आता है, ये सुनना मुझे पसंद आता है। तो हम उसका पसंदीदा सुनना वो तरीका अपना लेते हैं कि रब जो तुझे पसंद है उसी तरीके के हिसाब से हम तेरी बारगाह में गुजारिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। परवरदिगार रब्बे जुल जलाल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को वो इख्तियार दे दिया है कि मांगते रहो, मांगते रहो। तुम्हारे मांगने में तुम बदमज़हब हो सकते हो, लेकिन वो देने में कभी कंजूस नहीं हो सकते। तुम मांगते मांगते रास्ते से भटक सकते हो, लेकिन वो देते देते कभी कोताही नहीं बरतते, क्योंकि अल्लाह ने उनके हाथ को अपना हाथ करार दिया। अल्लाह तबारक व तआला इस मुक़द्दस महफ़िल को कबूल व मक़बूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और जो कुछ बयान हुआ है, इन बयानात को अल्लाह अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। नात खानी हुई है, तिलावत कलाम रब्बानी हुई है, इन सब को कबूल फरमा कर आपके आने को और आपके बैठने को अल्लाह कबूल मकबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होकर